پیٹرا قبل از مسیح میں تعمیر شدہ شہر پیٹرا بناتین عرب کی سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ مشہور آثار قدیمہ اردن کے دارالحکومت عمان سے 240 کلومیٹر اور ساحلی قصبہ عقبہ سے 120 کلومیٹر دور اردن کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے۔ پیٹرا شہر اس مقام سے 1 کلومیٹر دور واقع ہے جہاں ایک روایت کے مطابق 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا تھا جہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ آہستہ آہستہ چشمے کے پاس آبادی بڑھنا شروع ہو گئی اور بالآخر بناتین سلطنت کی بنیاد بنی۔ اس وادی کو اب بھی وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ وادی میں موجود چٹانوں کی رنگت کے گلابی ہونے کی وجہ سے 19ویں صدی کے اسکالر جان ولیم نے اس کو سرخ گلابی شہر قرار دیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ شہر کا اصل نام سیلا تھا، جس کی جگہ یونانی نام پیٹرا نے لے لی، جس کا مطلب چٹان کے ہیں۔ شہر کے ارد گرد اونچی اونچی چٹانیں شہر کے لیے قدرتی حصار کی مانند پہرا دے رہے ہیں۔ شہر میں داخلے کے لیے 1 کلومیٹر لمبی تنگ گھاٹی ہے جو گلابی مائل اونچے عمودی چٹانوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ گھاٹی سے داخل ہوتے ہی چٹانوں سے تراشا گیا شہر نظر آتا ہے۔ سب سے شاندار عمارت ٹریجری یا خزانہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ اس کو بناتین بادشاہ کے اعزاز میں چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کے اطراف میں سینکڑوں مزارات چٹانوں کو کھود کر بنائے گئے ہیں۔ باہری سطح پر خوبصورتی کے لیے ستون اور دوسرے نقش بنائے گئے ہیں۔ وادی میں مزید آگے بڑھنے پر رہائشی علاقہ سامنے آتا ہے جہاں پر رہائش گاہ مزارات کی طرز پر چٹانوں کے اندر بنائے گئے ہیں۔ شہر کے اندر لوگوں کی تفریح کے لیے بنائے گئے تھیٹر کے آثار بھی موجود ہیں۔ مزید آگے بڑھنے پر چٹانوں میں بنائے گئے منقش اور شاندار مزارات ملتے ہیں جن کو شاہی مزار کہا جاتا ہے۔ گو کہ ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے سب سے عظیم مزار اردن کا ہے۔ یہ نہ صرف باقی مزارات سے بڑا ہے بلکہ اس کے نیچے مزید چھوٹے چھوٹے غار انتہائی مہارت سے تراشے گئے ہیں، اور مزار کے لیے خصوصی صحن بھی چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ غیر مصدقہ روایت کے مطابق یہ مزار ملک اوس کا ہے جس نے 1 صدی عیسوی میں شہر پر حکمرانی کی تھی۔ 5 صدی عیسوی میں جب شہر پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی تو انہوں نے مزار میں تبدیلیاں کیں اور اس کو چرچ کے طور پر استعمال کیا۔ ایک اور شاندار مزار جس کو پیلس ٹومب یا محل مزار بھی کہا جاتا ہے دیکھنے میں بہت شاندار ہے۔ اس کی تراش خراش بناتین دور کے دوسرے ڈھانچوں سے بہت مختلف ہے اور رومن طرز تعمیر سے مماثلت رکھتا ہے۔ 45 فٹ اونچا یہ چٹان پیٹرا شہر کے سب سے بڑی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ 1990 میں کھودے گئے ایک مقام سے ایک چرچ کے آثار بھی برآمد ہوئے ہیں جس کو 500 صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ فرش پر بنائے گئے نقش و نگار بہت ہی خوبصورت اور اچھی حالت میں موجود ہیں۔ شہر میں ایک عبادت گاہ کے آثار بھی ملے ہیں جس کو بڑی عبادت گاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 قطاروں میں موجود ستونوں کے آثار واضح طور پر موجود ہیں، جبکہ وسیع و عریض صحن میں 6 پہلو اینٹیں نصب کی گئی ہیں۔ شہر کی 2000 سال پرانی واحد عمارت جو کسی چٹانی سہارے کے بغیر اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی ہے، فرعون کی بیٹی کی عبادت گاہ ہے جہاں بناتین دور میں دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک اور شاندار عمارت انتہائی بلندی پر بنائی گئی خانقاہ ہے جس کا راستہ تنگ اور دشوار گزار ہے۔ 47 میٹر اونچا اور تقریباً 48 میٹر چوڑا یہ عبادت گاہ 2 صدی عیسوی میں بنائی گئی۔ گمان کیا جاتا ہے کہ اس عمارت کو مذہبی اجتماعات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قربان گاہ اور دیگر عمارتیں اس شہر میں موجود ہیں۔ شہر میں آب رسانی کا انتظام بھی موجود تھا جو کہ ڈیم اور چھوٹی نہروں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کو مختلف ادوار میں مختلف مذہبوں کا تجربہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں یہودیت سے شروع ہونے کے بعد عربوں کے دیوتاؤں، عیسائیت اور پھر اسلام کے ماننے والوں کا اس شہر پر قبضہ رہا ہے۔ اس دوران زلزلوں نے اس شہر پر برے اثرات ڈالے۔ خاص طور پر 3 صدی عیسوی میں ہونے والے زلزلے نے شہر کو بہت نقصان پہنچایا۔ صلیبی جنگوں کے ادوار تک اس شہر پر مختلف حکومتوں کا قبضہ رہا۔ صلیبی جنگوں کے بعد یہ شہر ویران ہو گیا۔ بعد ازاں ایک سوئس سیاح نے اس کو 1812 میں دریافت کیا۔
1985 میں یونیسکو نے اس شہر کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ 2007 میں اس کو 7 نئے عالمی عجائبات کی فہرست میں جگہ دی گئی۔ سالانہ تقریباً 80 لاکھ سے زائد سیاح اس شہر کو دیکھنے آتے ہیں۔ سیاحوں کی آمد و رفت نے بھی اس شہر کی باقیات کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ مشہور فلمیں انڈیانا جونز، دی ممی ریٹرنز، دی لاسٹ کروسیڈر سمیت بہت ساری فلموں کی عکس بندی اسی مقام پر کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔